السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ آج بھی کچھ سوالات لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات بھی اپنے روزمرہ کے مسائل اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح اور بھی احباب صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے ماجد عالم کا۔ وہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میں کیسا عمل کروں کہ ان کو راحت ملے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی عبد الماجد، آپ کے والد محترم کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو پڑھ کے ایصال ثواب کیا کریں۔ کیوں؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان المیت فی القبر کغریق المتغوث۔ نیکیاں نہ ہونے کی وجہ سے میت قبر میں یوں پکار رہا ہوتا ہے مدد کو، جیسے مدد مانگنے کے لیے ڈوبنے والا دریا میں چیخ و پکار کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دیکھتا ہے فَيَنْتَظِرُ إِلَىٰ أَهْلِهِ أَن يُنْسِلُوا إِلَيْهِ مِن تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، کہ وہ قرآن کریم پڑھ کے اسے بخشیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح چیزیں آتی ہیں تو مناسب ہے آپ اپنے والد محترم کے لیے روزانہ قرآن کریم کی مخصوص آیات پڑھ کے بھیج دیا کریں۔ مثلا حدیث پاک میں ہے قل هو اللہ احد۔ یہ جو قل هو اللہ احد ہے، یہ سورۃ اخلاص، اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن کریم کا ثواب بنتا ہے۔ آپ ایسا کریں، 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں تو ایک نماز کے ساتھ 3 بار قل هو اللہ پڑھیں گے، یہ 5 نمازیں ہوں گی، یہ 5 تیے 15 بنتا چلا جائے گا۔ یہ 15 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا آپ کا سال ثواب جائے گا والد محترم کو، دن میں 5 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ جب آپ کے والد کو دن میں 5 مرتبہ قرآن کریم کا ثواب پہنچے گا تو ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور جب ان کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو آپ ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر اور مناسب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھ کے اپنے والد محترم کو بخشا کریں۔ شبیر احمد کا سوال ہے، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ بھائی شبیر احمد، گستاخ خدا یا گستاخ مصطفیٰ یا گستاخ صحابہ، یہ گستاخی لعنت کی موجب ہے، بہت غلط ہے، اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے، ایسا کام فعل حرام ہے۔ لیکن اس کے اوپر قتل کی تال کے فتوے دینا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری اور معاملہ نہیں ہے۔ یہ قانون کو ہم نے ہاتھ میں نہیں لینا، بلکہ قانون کو ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہے۔ بہتر ہے آپ ایسے گستاخان کے خلاف FIR درج کرائیں، قانون ان کو پکڑے، عدالت ان کو سزائے موت دے۔ جب عدالت سے ان کو سزائے موت ہوگی، لاٹھی بھی بچ جائے گی، سانپ بھی مر جائے گا۔ ایسے اگر آپ نے خود ہی یہ کام کرنا شروع کر دیا، حدود اور قصاص کے معاملات عوام نے نافذ کرنا شروع کر دیے، تو ملک میں انارکی پھیلے گی، خانہ جنگی پھیلے گی، لڑائی ہوگی، فتنہ اور فساد ہوگا، جس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا ایسے ظالموں کے خلاف FIR درج کرائیں، قانون کے شکنجے ملائیں، عدالت کے کٹہرے ملائیں، اور ان کے ساتھ وہی سزا کا معاملہ کریں جو اس میں اسلام نے اور ہمارے قانون نے ان کو دی ہیں۔ عدنان شیخ سوال کرتے ہیں، حضرت آج کل ماں باپ اپنی بچیوں کو ٹیوشن پر بھیجتے ہیں، اور ایسے بھیجتے ہیں کہ ان کی خیر و خبر بھی نہیں لیتے، جبکہ نتیجے میں استاد بچیوں سے غلط تعلق پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر کھل کر بات کی جائے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ عدنان بیٹا، آپ نے بہت اچھی طرح ایک بات کا اعادہ کیا ہے۔ میں کئی بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور بچیوں کو کسی میل استاد کے پاس، فیمیل اگر میل کے پاس پڑھنے اس کے پاس جائیں گی تو فتنے کا عظیم خطرہ ہوگا۔ یوں نہیں ہونا چاہیے، بہت بری حرکت ہے۔ یا کسی میل اسٹاف کو اپنے ہاں فیمیل کو پڑھانے کے لیے جانا، یہ بھی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں مرد عورت کو پڑھائے، یہ غیر محرم ہوں، یہ حسن بصری اور رابعہ بصریہ جیسے بندے کیوں نہ ہوں، اور کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر قرآن کریم کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، پھر بھی غلط ہے۔
शैतानियत गालिब आती है। ऐसे वालिदैन को सोचना चाहिए, इनके पेरेंट्स को गौर करना चाहिए कि हमारी बात बहुत गलत है। आपने बच्ची को तालीम दिलवानी है, फ़बे आप दिलवाइए, लेकिन आप उसके लिए फ़ीमेल स्टाफ तलाश कीजिए। अगर आपको फ़ीमेल टीचर्स नहीं मिलते तो उस तालीम और उस महकमे में दाखिल करने की बच्ची को ज़रूरत ही नहीं है, जो बच्ची मर्दों के पास जाकर अल्लाह न करे अपनी इज़्ज़त को दाव पे लगा कर ये काम करती फिरे। अल्लाह पाक महफूज फरमाए, अल्लाह हमारे मुआशरे को सही फरमाए। मोहम्मद उस्मान साहब का सवाल है, एक साथी का भाई फौत हो गया है, उसकी बीवी ने अपने देवर से निकाह कर लिया और उस औरत की एक बेटी है और उसका निकाह अपने भतीजे से कर दिया। क्या इस सूरत में लड़की का निकाह उस लड़के से हुआ है या नहीं? जी, इस सूरत में लड़के और लड़की का निकाह हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बात यह है कि जो बच्ची है वो अपने कज़न के साथ शादी कर रही है। जो कज़न के साथ शादी हो गई है तो कज़न के साथ वालिद के होते ही बच्ची शादी कर सकती थी, तो कज़न के साथ वैसी शादी हो गई है, वो भतीजे के साथ हुई है। और ये देवर और अपना जो है ना क्या कहते हैं उनकी भाभी हैं, तो भाभी इद्दत गुजारेगी, अपने खामंद के फौत होने के बाद देवर से उसकी शादी हो सकती है, इसमें कोई नाजायज़ नहीं है। आज़म फ़ारूक पूछते हैं, बंदा मन्नत माने लेकिन उसको पूरा ना करे तो इसका क्या हुक्म है? मन्नत मानने के बाद जब मन्नत पूरी हो जाए तो उस मन्नत को अदा करना, उस मन्नत को वफ़ा करना, उस मन्नत को पूरा करना ये बंदे के ज़िम्मे वाजिब होता है। जैसे आपने वितर पढ़ने हैं ईशा के, वितर वाजिब है, आप वितर न पढ़ें आपकी नमाज ईशा मुकम्मल नहीं हुई। इसी तरह आपको मन्नत का पूरा करना वाजिब है। अगर आप नहीं करेंगे आप गुनाहगार होंगे और गुनाह आपके सर पर रहेगा। इसलिए बेहतर है कि आप उस मन्नत को पूरा कीजिए। शर्त ये है कि मन्नत जायज़ होनी चाहिए, इबादत की होनी चाहिए। ये ना हो कि नाजायज़ मन्नत माने, बाबा मैंने नमाज छोड़ देनी अगर मैंने ये काम किया, ये मन्नत होती नहीं है तो लानत है। हाँ, यूँ होना चाहिए कि मैंने इतने नवाफिल पढ़ने हैं, इतना सदका करना है। अगर जायज़ काम की मन्नत है आपको पूरा करना वाजिब है, आपके ज़िम्मे है। मोहम्मद वकास का सवाल है, क्रिकेट के और अगर मन्नत नाजायज़ मानी गई है, बिल्कुल गलत काम की मन्नत मानी है जो माननी नहीं चाहिए, मसलन अगर यूँ हुआ तो नौज़ुबिल्लाह मैं दाढ़ी कटा लूँगा जी, यूँ हुआ तो मैं नमाज़ें छोड़ दूँगा, यूँ हुआ तो मैं बीवी को तलाक दे दूँगा, इस तरह की गलत मन्नतें हुई हैं और वो काम होने से पहले इसको ख्याल आया, ये फ़ौरन अपना कफ़ारा अदा करे और उस मन्नत को पूरा करना फिर उस पर ज़रूरी नहीं है। मोहम्मद वकास का सवाल है, क्रिकेट के मैच में 10 टीमें पैसे इकट्ठा करके सीरीज़ खेले तो ये मैच जुए में तो शुमार नहीं होगा? ये जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, किसी एक को इनाम देंगे बाकी महरूम हो जाएंगे, कहते इसे लॉटरी हैं। ये लॉटरी का तरीका इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये गलत है। ऐसे फाउंडेशन से और ऐसी डोनेशन से बंदे को बचना चाहिए जिसका इस्लाम में किसी किस्म की गुंजाइश और हलाल होने का तसव्वुर मौजूद नहीं है। इकबाल ख़ान पूछते हैं, एक दोस्त है, उनकी बीवी कहती है कि वो अपने खावंद के वालिदैन का खाना पीने का बंदोबस्त नहीं कर सकती, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? बहू के ज़िम्मे खावंद की खिदमत, बहू के ज़िम्मे सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है कि बहू के ऊपर लाजिम है इसने अपनी सास ससुर की खिदमत करनी है, नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी, यूँ नहीं है। हाँ, अगर ये फ़ारागत हासिल कर लेती है, फ़ारग बैठी हुई है तो अच्छी बात है। ये अपने माँ बाप को समझकर, अपने सास ससुर को माँ बाप समझकर उनकी खिदमत करे, जितना हो सके उनके दिलदारी करे, अपने नंदों के हाथों काम को ले ले, ख़ुद काम अदा करे। इसमें उस औरत के लिए माँ बाप यानी जो वालिद के खावंद के माँ बाप हैं, सास ससुर, उनके दिल में अपनी बहू के लिए प्यार आएगा, महब्बत आएगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेश्ती ज़ेवर में, कहीं ये ना हो कि अभी वो डोली से उतरी ही नहीं है और उतरते इसको ख्याल आ गया कि मेरा खावंद बस मेरे पास ही रहे, अपने माँ बाप से हट जाए। बाबा, कोई अपने बेटे की शादी इसलिए नहीं करता कि वो हमसे जुदा हो जाए। बेहतर है ये अपने फ़ारिग औकात में अपने खावंद के वालिदैन की खिदमत करे, उनको अपना माँ बाप समझे, उसकी बहन को अपनी बहन समझे, मुआशरा समझे और अपने साथ अपने मामलात को वैसे ही डील करे जैसे अपने घर में करती थी, तो उनके
دل میں اس کا پیار آئے گا۔ ہاں اگر خاوند مجبور کرے اور اس عورت کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور خاوند ظلم اور تشدد سے کہتے ہیں نہیں آپ کو ہر صورت میرے ماں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی، تو اس کا مجبور کرنا غلط ہے، گناہ ہے۔ خاوند کو کہیں گے تیرے ماں باپ کی خدمت تیرے ذمے ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تو کوئی بقرعید کے لیے کام نہیں آئے گا، جا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر۔ اللہ معاف فرمائے، میں نے کئی ایسی واقعات سنے ہوئے ہیں کہ بہو کو یعنی اپنی بیوی کو خاوند نے مارا ہے، میرا ابو جا رہا ہے دفتر، تو نے اسے جوتی پالش کر کے کیوں نہیں دی؟ جب مسئلہ میرے پاس آیا میں نے اس خاوند کو کہا، میں نے کہا تو بقرعید پہ ذبح ہونے کے لیے آیا، تیرے ماں باپ کی جوتی صاف کرنی ہے تو کر، تیری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کرتی ہے اس کا احسان ہے، نہیں کرتی تو پھر آپ یوں نہیں اس کے اوپر دباؤ ڈال سکتے۔ شعیب اختر پوچھتے ہیں مجھے اسلام کی سچائی کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، بار بار دماغ میں دلیلیں دیتا ہوں پھر ویسے ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ بھائی شعیب اختر، مسلمان ہیں آپ، مؤمن ہیں آپ، اور آپ کا ایمان بہترین، ماجبین، دل نشین، حسین ہے، اسی لیے آپ کے دل میں اسلام کے خلاف وسوسے آتے ہیں۔ جب اسلام کے خلاف بندے کے دل میں وسوسہ آئے اور وہ وسوسے کی حد تک رہے، وہ زبان سے ادا کر کے اس پہ عمل کر کے عقیدہ نہ رکھے، صرف دل میں اس پر پریشان ہو، حدیث پاک میں ذاک صریح الایمان، یہ واضح ایمان ہے۔ مشکات جلد اول کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ کیوں؟ فرمایا جہاں مال ہوگا چور آئے گا، جہاں ایمان ہوگا شیطان آئے گا۔ تو جب دل میں ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے تو شیطان وسوسے شروع کرتا ہے۔ شعیب بیٹا پریشان نہ ہونا، آپ ان وسوسوں کو دبا دو، خود نہ سوچنا، ان پہ عمل نہ کرنا، کوئی گناہ نہیں ہے، جتنا ہو سکے اسلام کی خدمت کریں اور دین اسلام کے احکامات بجا لائیں۔ عبداللہ حسیب سوال کرتے ہیں اگر سفر میں کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہی سفری نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ عبداللہ بیٹا، جو نماز سفر میں قضا ہوئی 2 رکعتیں، تو وہ آپ اپنے گھر میں واپس آنے کے بعد سفر ختم ہونے کے بعد لوٹائیں گے تو 2 رکعتیں لوٹائیں گے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ سفر میں تھے تو اس وقت 2 تھی، اب آپ نے وہی قضا دوبارہ لوٹانی ہے تو اب 4 لوٹائیں چونکہ گھر میں ہیں، جی نہیں، جو سفر میں قضا ہوئی وہ سفری حالت والی نمازیں لوٹائی جائیں گی، چاہے اقامت میں گھر میں مقیم ہو کر کیوں نہ لوٹائے۔ اور جو بندے کی گھر میں نمازیں قضا ہوئی اور نمازیں رہ گئیں اور وہ 4 رکعت تھی، اب یہ سفر میں ہے تو اپنی نماز تو سفر والی پڑھے گا، اگر قضا نماز لوٹانے کا ٹائم اس کو سفر میں ملا تو یہ 4 رکعت ہی لوٹائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب میں سفر میں اب 2 لوٹاؤں گا، فی الوقت نماز تیرے اوپر 2 ہے، پہلے والی نمازیں جیسے قضا ہوئی ہیں ویسے ہی لوٹیں گی۔ عبد الرحمن انڈیا سے سوال کرتے ہیں بارش میں بھیگ کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ بیٹا عبد الرحمن، بارش میں بھیگ کے دعا مانگیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مانگیں، خاموشی سے مانگیں، رو کے مانگیں، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنائیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن خاص طور پہ بارش میں بھیگ کے مانگیں گے تو ثواب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ایسا مسئلہ اسلام میں کوئی موجود نہیں ہے۔ حافظ لیاقت کا سوال ہے ہم فرض سنت پڑھتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت پڑھتے تھے تو سنت کا نام لیتے تھے؟ بیٹا نام لینا زبان سے ہوتا ہے، زبان سے نیت اسے سکھائی جاتی ہے جو بچہ ہو، کہ آپ زبان سے ادا کرو تاکہ تمہیں ریہرسل ہو جائے اور تمہیں بات پکی ہو جائے اور استحضار ہو جائے کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اور اگر بندہ بڑا ہو گیا اور سمجھتا ہے تو پھر دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ النیت فی القلب لا علی اللسان، نیت دل پر ہوتی ہے نہ کہ زبان پر ہوتی ہے، اس لیے جو دل کے ارادے میں آپ کا آیا وہ سنت سوچی سنت ہے، فرض سوچا فرض ہے، نفل سوچا نفل ہے، واجب سوچا واجب ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ادا فرماتے تھے وہ رسول اللہ بطور نفل ادا فرماتے، حضور کے نفل ہمارے لیے بطور واجب ہیں، ہمارے لیے کبھی بطور سنت ہیں، ہمارے لیے کبھی بطور سنت مؤکدہ ہیں۔ تبھی میں نے واجب کا، سنت مؤکدہ وجوب کے بالکل پڑوس میں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی لیے رسول اللہ کا مسئلہ الگ ہے اور ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ زیر احمد سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا کون سا خطبہ پڑھتے تھے؟ بیٹا عزیر، جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف خطبات منقول ہیں۔ ایک خطبہ شعبانیہ ہے، خطبہ رمضانیہ ہے، اس پر علیحدہ علیحدہ خطبات ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع ہے، رسول اللہ کا خطبہ عید ہے، خطبہ عید الاضحیٰ ہے، خطبہ جمعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے مختلف موقعوں پہ خطبات سر انجام دیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا خطیبہ،
कअन्नहु मुंज़िरु जैशिन احمرت عیناہ واشتد غضبہ وعلا صوتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے بعض اوقات آواز بلند ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز اونچا ہو جاتا، حضور علیہ السلام کا غصہ مبارک ہوتا، یوں لگتا جیسے حضور پاک اس لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام حملہ آور ہونے والا ہے۔ حضور کے مختلف خطابتیں ہوتی، مختلف خطبات ہوتے، کوئی ایک طرز کا خطبہ کسی ایک جمعے پہ ضروری ہے یوں نہیں ہے، یہی خطبہ آپ دیں گے یوں نہیں ہے، مختلف خطبات بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ خطیب کو چاہیے خطبے میں آیات قرآنیہ بھی ہو، احادیث بھی ہو، صحابہ اور اہل بیت کا ذکر بھی ہو، ائمہ کی باتیں بھی ہوں، اچھی نصیحتیں بھی ہو، واعظ اور تذکیر بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی کیا جائے، رسول اللہ پہ درود پاک کا حکم بھی ہو، استغفار اور آخرت کی یاد بھی ہو۔ ان جیسی چیزوں پر مشتمل خطبہ یہ خطبہ جامع ہوتا ہے۔ محمد افتخار پوچھتے ہیں اگر کوئی مسجد کا دعویٰ کرے کہ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ دعویٰ کون سا غلط ہے؟ بھئی یہ مسجد ہم نے بنائی ہے، یہ مسجد آپ نے بنائی ہے، یہ مسجد ان نے بنائی ہے، یہ مسجد فلاں نے بنائی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ دعویٰ غلط نہیں ہے، آپ اس مسجد میں نماز ادا فرمائیں۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسجد میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں، پھر وہ مسجد نہیں ہے، پھر وہ اس کی ملکیت ہے، پھر جیسے کسی عام زمین پہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ بھی نماز کا وہی حکم ہوگا، کیونکہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ وقف ہوتی ہے، وہ اوقاف ہوتی ہے، وہ اللہ کے نام پہ وقف ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نام پہ وقف ہو کسی خاص پرسن کی ملکیت نہیں ہوتی۔ اس لیے ملکیت کا دعویٰ کرنے والا کہے کہ میں اب بھی مالک ہوں اس مسجد کا، تو مسجد مسجد ہی نہیں ہے، وہ پھر ایک عام سی جگہ بن جائے گی۔ مسجد ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، باقی کوئی کہے کہ ہم نے بنوائی ہے، ہم نے تعاون کیا ہے، تو ٹھیک ہے بابا، انہوں نے تعاون کیا ہے، ہاں اپنے تعاون کو شومنٹ کے لیے، اپنے تعاون کو نام اپنا بلند کر، ہاں جی میں نے یوں کیا، جی میں نے یوں کیا، یہ بری بات ہے۔ وہ اس بندے کو نیکی کر دریا میں ڈال والے اصول پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ نیکی کر اور لوگوں میں روشناس کراتا پھر۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ آدمی یہ جملہ نہ کہے، لیکن اس کی اس جملہ کہنے کے باوجود بھی اس مسجد میں یہ نہیں ہے کہ نماز منع ہو جائے گی، نماز اس میں بہرحال طور بالکل ہوگی، اور وہ اللہ کا گھر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔